یہ جو سوال آپ کا ہے یہ آپ نے پچھلے دنوں ڈاکٹر الہان نیاز کے ساتھ بھی ایک پروگرام کیا جو بہت اچھا پروگرام تھا، اور اس میں الہان نے جو بات کی اسٹریٹجک ریسیٹ کی. چکلنگ میں الہان سے بات کر رہا تھا، ہمارے بہت دیرینہ دوست بھی ہیں، کہ یہ اسٹریٹجک ریسیٹ کی پچھلی دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی کہ خلیجی ریاستیں جو ہیں ان کو اب بہت ریفلیکشن کی ضرورت ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ جہاں پہ ختم ہوگا، ختم تو خیر یہ ایز سچ نہیں ہوگا، ایک سرد جو ہے وہ جنگ تو جاری رہے گی، لیکن جب یہ ہاٹ وار جو ہے یہ جب ختم ہوگی تو ان کو پھر کیا وہ تمام چیزیں ان کو کرنی پڑیں گی. تو اس سلسلے میں ایک تو یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ شیخ حماد بن جاسم بن جابر الثانی جو ہیں، جو کہ ایک بلینئر پولیٹیشین ہیں، ارب پتی ہیں، اس کے علاوہ وزیر اعظم بھی قطر کے رہ چکے ہیں، قطر کے وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، اور انہوں نے یہ جو قطر کی انویسٹمنٹ اتھارٹی تھی اس پہ بھی ان کا بہت گہرا جو ہے وہ کام ہے، اور قطر کی جو خارجہ پالیسی تھی اس کے حوالے سے بھی، اور ان کا ایک بہت اثر و نفوذ ہے خلیج کی جو جیو پولیٹکس ہے اور جو ہائی سٹیکس انویسٹمنٹ ہے. تو اب وہ انہوں نے جو بات کی اس کی اگر ہم ایک سمری جو ہے وہ پیش کریں تو وہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خلیج کی جو تعاون کاؤنسل ہے، گلف کوآپریشن کاؤنسل جس کو کہتے ہیں، اس میں سب سے بڑا جو سبق ہے وہ کیا آ رہا ہے کہ اتحاد یکجہتی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور کوئی نیٹو کی طرح کا مشترکہ موقف اپنانا پڑے گا. اور نیٹو سے ان کی مراد ہے کہ ایک مؤثر علاقائی فوجی اور سیکیورٹی اتحاد قائم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت ایک اہم بات ہے، آپ کو پتہ ہے سعودی عرب اور قطر کا آپس میں کوئی تعلق جو ہے وہ کئی دفعہ اتنا کوئی اچھا نہیں رہا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سعودی عرب سب سے بڑا ملک ہے تو سعودی عرب کو ایک مرکزی کردار ادا کرنا پڑے گا. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منصوبہ ہے اس کی تیاری جو ہے یہ ہمیں جنگ ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا، اس کو ہم نے ابھی سے شروع کرنا ہے تاکہ جو رکن ممالک ہیں اس خلیجی تعاون کاؤنسل کے وہ اپنے باہمی اختلافات ختم کر کے مشترکہ مفادات کو ترجیح دیں اور انفرادی اور گروہی مفاد کے تابع کریں ان کو، جو آپ کے جو مشترکہ مفادات ہیں. پھر اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو رکن ممالک ہیں ان کو یہ الیکٹرانک انڈسٹریز اور جو یہ جدید جو سارا ڈیجیٹل معاملہ ہے اس کی بنیاد رکھنی پڑے گی ان انڈسٹریز کی، تاکہ کسی بھی جارحیت کو روکنے اور کوئی بھی پیشگی حملوں کو ناکام بنانے کی صلاحیت حاصل کر سکیں. پھر اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایران سے سبق لینا چاہیے جس نے پابندیوں کے باوجود جدید میزائل انڈسٹری جو ہے وہ تیار کر لی ہے اور جس کا نشانہ آج جو ہے وہ خلیجی ممالک بن رہے ہیں. پھر وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو خلیجی تعاون کاؤنسل کے ممالک ہیں انہوں نے یہ جنگ نہیں چھیڑی اور اس لیے انہیں اس کے معاشی اور سیاسی نتائج کا بوجھ بھی نہیں اٹھانا چاہیے، اور اسرائیل کو اس جنگ کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی کیونکہ اس نے خطے میں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے یہ جنگ چھیڑی. جی ایک انہوں نے بات یہ کی اور اس کے بارے میں آگے چل کے جو ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ میرا ان کی بات کے ساتھ اختلاف ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی جو یہ گلف کی خلیجی جو تعاون کاؤنسل کے ممالک ہیں ان کو ایران اور اسرائیل دونوں کے ساتھ یکساں موقف اپنانا ہوگا کہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے اس لیے اس کے ساتھ بات چیت کا طریقہ کار طے کرنا ہوگا، اور اسرائیل سے بھی مفاہمت کی ضرورت ہے، لیکن اس کی شرط فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ اور حسن ہمسائیگی کے اصول ہونے چاہیے. اس کو آپ جو ہے وہ فلیگ کر لیں کیونکہ اس کے اوپر ہمیں بات کرنی پڑے گی. جی بالکل. لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ فائنل پوائنٹ جو ہے سمری کا کہ جو تعاون کاؤنسل کے ممالک ہیں ان کی نیت خالص ہو اور ان کے فیصلے قانون، عقل اور مشترکہ مفاد کی بنیاد پر ہو. پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک حیرانی کی بات ہے کہ کئی عرب ممالک نے اس جنگ میں غیر جانبداری اختیار کر رکھی ہے جو صرف اپنے مفاد کی فکر کرتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جی سی سی ممالک اپنا مضبوط عسکری اتحاد قائم کریں اور ترکی اور پاکستان کے ساتھ ٹھوس تعلقات استوار کریں تاکہ وہ بیرونی مدد سے بے نیاز ہو سکیں. یہ جسٹ ہے ان کی اس جو انہوں نے ایک لمبا جو مضمون جو ہے جو تحریر کیا ہے. ظاہر ہے یہ
گوگل ٹرانسلیٹر کے ذریعے میں نے اس کو جو ہے وہ جو ہے اس کا ترجمہ کیا، کیونکہ انہوں نے عربی میں یہ لکھا۔ اب اس کے اندر جو نقطہ جس کے اوپر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایران اور اسرائیل کے دونوں کے ساتھ تعلقات کے استوار کرنے کا معاملہ جو ہے، یہ بات جو ہے اس سے کہیں آگے نکل چکی ہے۔ جی، اس میں ایک نقطہ تو بالکل درست ہے اور بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی اسٹریٹجک ریسیٹ جو ہے اس خطے میں، اس میں آپ نے ایران کو اپنا حلیف بنانا ہے، حریف نہیں بنانا۔ ٹھیک، بالکل ایک یہ بات آ رہی اور ہے۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ آپ مفاہمت اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ جو انگریزی محاورے کے مطابق کہتے ہیں نا کہ یہ بس جو ہے یا یہ ٹرین جو ہے یہ نکل چکی ہے۔ صہیونی ریاست کے اندر جو دائیں بازو کی انتہا پسند جماعتیں اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھیں، ان کے لیڈران جو ہیں ان کے بیانات کو مد نظر رکھیں، اس سے پیچھے چلے جائیں جب یہ صہیونی ریاست کا قیام ہوا تھا اس زمانے کے بیانات کو اٹھا لیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ارتھ اسرائیل کا منصوبہ ہے، اور اس لیے صہیونی ریاست کے ساتھ اتحاد مفاہمت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ دو ریاستی حل جو ہے 2002 کا جو عرب انیشیٹو تھا، جو بیسکلی سعودی عرب کی جو ہے وہ امامت میں ہوا تھا، وہ بھی صہیونی ریاست رد کر چکی ہے۔ اس لیے جو بھی اسٹریٹجک ریسیٹ ہوگا اس کے اندر ایران اور صہیونی ریاست کو اکٹھا کھڑا کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ جی، بالکل مناسب نہیں ہوگا۔ اجاز میں اسی نقطے کو ذرا آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور مستقبل کے جو خد و خال ہیں، اس میں ایک ذکر یہ بھی آ رہا ہے اور کہ پاکستان اور ترکی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھوتا کیا جائے دفاعی اور ایکسپینڈ کیا جائے۔ پاکستان نے آلریڈی سعودی عربیہ کے ساتھ ایسے ایک اگریمنٹ کیا ہے، اور کیا آنے والے یہ جنگ ختم ہوتی ہے جب، اور جب ایک نیا نقشہ ابھرتا ہے پاور بیلنس کا یا امبیلنس کا اس خطے میں، ویسٹ ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں، تو پھر کیا پاکستان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس رول میں ہوگا جس کا کہ آلریڈی کچھ ذکر کیا جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے پوٹینشلی؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک دو دفعہ پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ جو عسکری یا جو جیو پولیٹیکل اتحاد ہوتے ہیں ان میں ایک شرط جو ہے وہ بہت لازم ہوتی ہے۔ ان اتحادوں میں ایک ریاست جو ہے نا وہ پری ڈومیننٹ ہوتی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ پیلوپونیزین وارز کی دور میں چلے جائیں، جس کی تاریخ جو ہے وہ تھیکیڈیڈیز نے لکھی تھی۔ اس کے اندر جو دو اتحاد تھے ان میں سے ایک اتحاد کو ایتھنز جو ہے وہ اس کا سربراہ تھا، اور دوسرے اتحاد کا سربراہ جو تھا وہ اسپارٹا تھا۔ اب آگے چلے آئیں تو جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد جب یہ سرد جنگ شروع ہوئی تو ایک اتحاد آپ کو ملا نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کا۔ اس کا سربراہ کون تھا؟ امریکا۔ جی، دوسری طرف مخالف جو اتحاد تھا وارسا پیکٹ، اس کا سربراہ کون تھا؟ سوویت یونین۔ سوویت یونین کے حصے بکھرے ہونے کے بعد جو نیٹو کا جو پھیلاؤ ہوا مشرق کی طرف، جس کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے، اور یہ روسو یوکرین جو جنگ ہے وہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے بہت حوالوں سے، تو سربراہ جو ہے وہ امریکہ رہا، کیونکہ امریکہ جو ہے عسکری طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی جی، ان ممالک سے زیادہ تگڑا تھا۔ درست۔ اور جو امریکہ کی جو اسٹریٹجک آؤٹ ریچ ہے اس کے اوپر دار و مدار تھا باقی ممالک کا، کیونکہ یہ باقی ممالک جو ہیں یہ تو مڈل پاورز ہیں، دے آر ناٹ گریٹ پاورز بمشکل۔ جی، ہاں، لیکن ایک جو سپر پاور یہ تھی یا جو ایک یونیپول مومنٹ تھا، اس یونیپول مومنٹ میں امریکہ جو ہے وہ اس احرام کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے نیچے یہ جو باقی ممالک تھے
ان کی ہر ایک کی چھوٹی چھوٹی جو عسکری طاقت تھی اور ان کی جو معاشی قوت تھی اس کو اکٹھا کیا گیا تھا، تو جس کو آپ انگریزی زبان میں کہتے ہیں ٹو گیٹ سینرجیز، سینرجیٹک افیکٹ. اور سینرجی کیا ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو ہول ہے، جو مکمل چیز ہے، is more than the sum of its parts. That is what a synergy is. اب اس کے اندر جو ہے اس وقت جو مسلمان ممالک کا جو بلاک ہے اس کے اندر کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو کہ پریڈومیننٹ ہو سکے اس سینس میں کہ اس کے پاس عسکری طاقت جو ہے وہ بھی، سیاسی طاقت بھی اور معاشی طاقت بھی، وہ باقی جو حلیف ممالک ہیں ان سے برتر ہو اور وہ ان کو ایک اکٹھا، یعنی وہ ایک مدر ہین ہو جو کہ چوزوں کو اکٹھا کر سکے، اپنے پروں کے نیچے جو ہے وہ لا سکے. اب پاکستان کے پاس جوہری طاقت ہے، پاکستان کی عسکری طاقت بھی جو ہے وہ باقی مسلمان ممالک کی نسبت ترکیے کو چھوڑ کے بہت بہتر ہے. سعودی عرب ہو گیا، امارات ہو گیا، قطر ہو گیا، ان کے پاس جو ہے وہ معاشی طاقت جو ہے بہت زیادہ ہے ترکیے اور پاکستان یا انڈونیشیا کی نسبت. تو ہر ایک کے پاس کچھ ہے کچھ نہیں ہے. صحیح. اب اس کے اندر اکٹھا ہونا اور اکٹھا ہو کے کون اس اتحاد کو لیڈ کرے گا، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی ڈیموکریٹک ایکسرسائز نہیں ہے بائی دی وے. ٹھیک ہے، یہ جو فطرت کا بھی اور قدرت کا قانون بھی یہی ہے کہ آپ نے جو ہے ایک ہائرارکی ہوتی ہے، ہائرارکی آف پاور، یا جسے آپ فوڈ چین کہہ لیں. صحیح. فوڈ چین میں آپ نے کہ جی وہ پرندہ جو ہے وہ کیڑے کو کھاتا ہے، پرندے کو کوئی اور جو ہے وہ کھاتا ہے، وہ سو یو نو ایز یو گو ہائر اپ ان دی فوڈ چین. تو یہاں پہ کوئی پارلیمانی نظام نہیں ہے قدرت میں یا فطرت میں. فطرت میں ایک ہائرارکی ہے، طاقت کی ایک ہائرارکی ہے. تو اس لیے اچھا یہ تو ایک پہلا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ مسائل یہ ہیں کہ عسکری اتحاد اگر ہو بھی جائے تو میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے آپ انٹر آپریبلٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، آپ کی جوائنٹ ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کا ایک جوائنٹ ڈاکٹرن ہوتا ہے، وہ جو ایک بڑی قوت ہے اس کی ایک اسٹریٹجک آؤٹ ریچ ہوتی ہے، وہ اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں وہ خواہ جو ہے وہ سیٹلائٹ بیسڈ ہوں، خواہ وہ سائبر بیسڈ ہوں، خواہ وہ جو ہے وہ فزیکل جو ہے ایسٹس ہوں لائک اسٹریٹجک ریفیولرز ہوں، ایئر ڈیفینسز ہوں، اوفینسو میسائلز ہوں، ویری اسٹرانگ ایئر فورس. یہ مطلب دیر آر اے نمبر آف فیکٹرز دیٹ کم ان ٹو دس، اور ان سب کا آپس میں ایک سیملیس جو ہے وہ جڑاؤ ہوتا ہے تاکہ وہ ایک قوت کی طرح جو ہے وہ اپنی قوت کا اظہار کر سکے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ ایک ریاست جو ہے وہ کوئی اپنی جو ہے وہ سمت میں جا رہی ہے، دوسری ریاست اپنی سمت میں جا رہی ہے، ایسے نہیں ہوتا. پھر اس کو لیڈ بھی کوئی ایک ریاست کرے گی.